بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سجدے میں آنکھیں بند کرنا کیسا ہے؟ نماز پڑھتے وقت سجدے میں آنکھیں بند کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک امپورٹنٹ مسئلے کے بارے میں بتائیں گے کہ کیا نماز میں آنکھیں بند کرنا صحیح ہے یا نہیں، اور کن حالات میں آنکھیں بند کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اور جو لوگ نماز پڑھتے وقت سجدے میں آنکھیں بند کر لیتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ علماء کرام نے اس بارے میں کیا دلیلیں پیش کی ہیں۔ ان سب سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ میرے دوستو، دین اسلام کا دوسرا ستون نماز ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ ایمان کے بعد سب سے زیادہ ذکر نماز قائم کرنے کا ہے۔ نماز بندے کو اپنے رب کے اتنا قریب کر دیتی ہے کہ اتنی نزدیکی کسی بھی دوسری عبادت کے ذریعے اور کسی بھی دوسری حالت میں حاصل نہیں ہو سکتی۔ نماز قائم کرنے کی بدولت ہی مسلمان اللہ کی یاد، اس کی نزدیکی جیسی نعمتیں حاصل کر سکتا ہے۔ اور سجدہ جو نماز میں کیا جاتا ہے، یہ ایسی حالت ہوتی ہے کہ انسان اپنا ماتھا، اپنی پیشانی، جو کہ انسانی جسم کا سب سے مقدس حصہ ہے، اللہ کے حضور زمین پر لگا دیتا ہے۔ اپنی پیشانی کو زمین پر کیوں لگاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ ظاہر کرتا ہے کہ میری یہ مقدس پیشانی اللہ کے حکم کے آگے جھک چکی ہے۔ میرے رب کا حکم تھا کہ اپنی پیشانی کو سجدے میں زمین پر لگاؤ۔ یا اللہ، میں نے تیرے حکم کی تعمیل کی، میں اکڑا نہیں، میں نے اپنے جسم کا سب سے مقدس حصہ تیرے حکم کی خاطر جھکا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ سجدے انسان کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، اللہ کی نزدیکی حاصل ہو جاتی ہے۔ سجدہ کرنے والا انسان اللہ کا پسندیدہ انسان بن جاتا ہے۔ ایمان کی جڑوں کو نمی اور تازگی صرف اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہی ملتی ہے، اور جس شخص کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو، اس کا ایمان مرجھا جاتا ہے۔ نیک اور صالح شخص صرف وہی ہو سکتا ہے جس کے اندر ایمان کی تازگی موجود ہو، اور ایمان اسی کا تازہ ہو سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کی یاد گھر کر گئی ہو۔ نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی نماز ہی ہے، یعنی جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ میرے دوستو، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کبھی بھی نماز قضا نہیں ہوئی۔ ہمارے زمانے کی عورتیں کہتی ہیں کہ گھر میں کام زیادہ ہوتا ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، نماز کا ٹائم ہی نہیں ملتا، تلاوت کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نماز پڑھ رہی تھیں۔ نماز کے لیے کھڑی ہونے لگیں، دھڑام سے نیچے گر پڑیں، پھر کھڑی ہونے لگیں، پھر گر پڑیں، پھر کھڑی ہوئیں، پھر گر پڑیں، 5 مرتبہ گریں۔ نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے پوچھا، بیٹی کیا بات ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی بیٹی کا 5 دن سے فاقہ ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جو جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہیں، ان کا یہ حال ہے۔ اپنی بیٹیوں بہنوں کو حضرت فاطمہ زہرا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے قصے سنایا کرو، تاکہ ان کا نماز پر یقین پیدا ہو۔ ذرا غور سے سننا اور یاد رکھنا کہ مسجدوں میں جو لاؤڈ سپیکر لگے ہوئے ہیں، ہمیں پکڑوائیں گے۔ قیامت کے دن ان کی وجہ سے بڑی پکڑ ہوگی، انسان کا بڑا نقصان ہوگا۔ جتنی زیادہ اذان سنتے ہو اور مسجد میں نہیں جاتے، اتنی ہی ڈبل گناہ ہے۔ صبح کے وقت میں ہر چیز اٹھتی ہے، چرند پرند، چھوٹی موٹی تمام مخلوق اللہ کا نام لیتی ہے، اور یہ مسلمان سوئے پڑے ہوتے ہیں، آدھی رات تک گانے بجانے میں مشغول رہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، قرآن کریم میں بھی ہے کہ درختوں کے پتے بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، پتھروں کے کنکر بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، زمین و آسمان کے درمیان سمندر کا قطرہ قطرہ اللہ کا نام لیتا ہے، دریا کا قطرہ قطرہ اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے اور نماز جیسے عظیم کام سے صرف انسان ہی غافل ہے۔ میرے دوستو، ہم آپ کو نماز میں آنکھیں بند کرنے کے حوالے سے فقہا کی کیا رائے ہے وہ بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی، اس بارے میں بات کی جائے، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تم نماز ویسے ہی ادا کرو جیسے تم نے مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو دوستو، اس لیے ضروری ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز کی حالت کے بارے میں جاننا چاہیے۔ اللہ کے نبی
نماز کس طرح ادا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی خاص رحمت سے نوازا۔ یہ محبوب ہستیاں اپنی نمازوں میں اللہ کی یاد میں کھو جایا کرتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی غار حرا میں کافی عرصہ اللہ کی عبادت میں لگے رہے، مگر جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نماز کا حکم ملا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کام میں لگ گئے۔ شروعات میں آپ چھپ کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز مثالی ہے، آپ کی نماز مکمل تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نفلی نمازوں میں بھی اللہ کے خوف سے رونے لگتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف اتنی لگن اور محبت سے دھیان لگاتے کہ دنیا کے ہر خیالات سے دور اور بارگاہ رب العزت کے بالکل قریب ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی کامل اور مقبول نماز نہ کوئی پڑھ سکا نہ کوئی پڑھ سکے گا۔ آپ تہجد پڑھا کرتے تھے اور شروع میں 1 سال تک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نماز تہجد فرض تھی، پھر یہ نماز فرض کی بجائے نفل ہو گئی۔ تہجد کے نفل ہو جانے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راتوں میں لگاتار نماز پڑھا کرتے تھے اور بڑی قرات کیا کرتے تھے۔ بعد میں جب 5 نمازیں باجماعت فرض ہو گئیں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخری دم تک اس فریضے کو بڑے اچھے طریقے سے پورا کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز میں اتنی عاجزی اور خشوع و خضوع ہوتا کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ میرے دوستو، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کے لیے بہت سی تکلیفیں بھی برداشت کی۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرم شریف میں نماز پڑھ رہے تھے اور قریش بیٹھے مذاق کر رہے تھے۔ ابو جہل نے کہا، کاش اس وقت کوئی جاتا اور اونٹ کی اوجھڑی اٹھا لاتا، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو وہ ان کی گردن پر ڈال دیتا۔ چنانچہ عقبہ نے ابو جہل کی خواہش کے مطابق ایک بڑے اونٹ کی اوجھڑی لا کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ڈال دی اور آپ کو سخت تکلیف اٹھانا پڑی۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسواک کیا، حضور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1 رکعت میں پوری سورہ بقرہ پڑھ ڈالی۔ جہاں رحمت کی آیت آتی ہے ٹھہر جاتے اور دیر تک رحمت کی دعا مانگتے رہتے۔ سورت کے آخر پر رکوع کیا اور اتنی دیر تک رکوع میں رہے جتنی دیر سورہ بقرہ کی قرات میں لگی تھی۔ رکوع کے بعد اتنا ہی لمبا سجدہ کیا۔ دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھی۔ اسی طرح ہر رکعت میں پوری 1 سورت پڑھتے رہے۔ تو میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہم کس طرح سے نماز ادا کرتے ہیں؟ کیا ہماری نماز میں کوئی 1 سورت مکمل پڑھی جاتی ہے؟ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ امت محمدیہ میں پیدا ہونا خوش قسمتی تو ہے، لیکن کیا ہم نے ان کے طور طریقوں کو اپنایا ہے یا نہیں؟ تو میرے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ کیا نماز میں آنکھیں بند کرنا صحیح ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے فقہا نے کیا فرمایا ہے؟ علماء کرام نماز میں بلا ضرورت آنکھیں بند کرنے کو مکروہ کہتے ہیں۔ چنانچہ الروز کتاب کے لکھنے والے نے صاف طور پر یہ لکھا ہے کہ یہ یہودیوں کا عمل ہے۔ اسی طرح تحفۃ الملوک کتاب کے لکھنے والے نے بھی اس کو مکروہ کہا ہے، اور قاسانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے کیونکہ یہ سنت کے خلاف ہے، کیونکہ نماز کی حالت میں سجدے کی جگہ پر دیکھنا شریعت کا حکم ہے، کیونکہ بدن کے ہر حصے کا عبادت میں حصہ ہے، چنانچہ اسی طرح آنکھوں کا بھی عبادت میں حصہ ہے۔ مراقی الفلاح کتاب کے لکھنے والے نے نماز پڑھتے وقت آنکھیں بند کرنے کو مکروہ کہا ہے۔ اگر کوئی ضرورت کی وجہ سے ہو تو جائز ہے، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کبھی کبھی آنکھیں بند کرنا آنکھیں کھلے رکھنے سے بہتر ہوگا۔ امام آس بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ نے
اپنے فتوے میں ضرورت کے وقت آنکھیں بند کرنے کی اجازت دی ہے۔ اگر اس سے نماز میں دھیان لگانے میں آسانی ہو تو آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں، جبکہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زائد المیعاد کتاب میں صاف طور پر لکھا ہے کہ آنکھیں کھول کر رکھنا ضروری ہے، اور اگر آنکھیں بند کر کے رکھنے سے دھیان لگانے میں آسانی ہو، مثلاً کوئی ایسی چیز موجود ہے جس سے دھیان لگانے میں ڈسٹرب ہو رہا ہو، تو پھر آنکھ بند کرنا مکروہ نہیں ہے، بلکہ ایسی صورت میں مکروہ کی جگہ مستحب کہنا غلط نہیں ہوگا۔ تو دوستو، فقہا کے فرمان کے مطابق ہم نے دیکھا کہ کیا نماز کے دوران آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں یا نہیں۔ بہرحال بہتر تو یہ ہے کہ آنکھیں کھول کر نماز پڑھی جائے، کیونکہ نماز پڑھنے کے دوران سجدے کی جگہ پر دیکھنا ضروری ہے۔ دوستو، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، ہمیں نماز میں دھیان لگانے کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں، ہمارا جینا مرنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرما برداری میں گزرے، ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے پکے امتی بن جائیں۔ یا اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو میرے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کیجیے گا، اور ویڈیو سمجھ میں آنے کی صورت میں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔